اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کیا ہے۔ قرآن مجید وہ کلام الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور صحابہ کرام نے تحریر کیا، اور اس وقت سے اب تک بلا شک و شبہ ایسی جماعت سے منقول ہوتا آیا ہے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا محال یعنی ناممکن ہے۔ آسان الفاظ میں قرآن پاک مسلمانوں کے درمیان مشہور و معروف اللہ عز و جل کی وہ آخری کتاب ہے جو سورہ فاتحہ کے آغاز سے سورہ ناس کے اختتام تک فرامین باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اب ہم قرآن کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو قرآن کیوں کہتے ہیں۔ قرآن کا لغوی معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کی بعض وجوہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجوہات بیان فرمائی ہے کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سورتیں، آیات اور حروف بعض سے ملے ہوئے ہیں، اور دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ قرآن کو اس لیے بھی قرآن کہا جاتا ہے کہ اس کے دلائل جو کہ بعض سے ملے ہوئے ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور تیسری وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نزول قرآن کس ہستی پر ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پیارے نبی حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نزول قرآن کتنے عرصے میں ہوا۔ خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم مکمل رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضاء حکمت یعنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جتنا منظور الہی ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ اب ہم قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جانتے ہیں تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے خود لیا ہے، جیسا کہ شیخ الحدیث علامہ محمد عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دین اسلام چونکہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے سپرد نہیں فرمائی، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے قرآن اتارا اور یقیناً ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے خلیفہ اعلی حضرت تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ تمام جن و انس یعنی جن اور انسان اور ساری مخلوق کے بس میں نہیں کہ اس میں ایک حرف کی کمی و بیشی کرے یا تغیر و تبدیل کر سکے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا دعویٰ فرمایا ہے، اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو میسر نہیں ہوئی۔ یہ حفاظت کئی طریقے پر ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہیں سکے، ایک یہ کہ اس کو معارضے
اور مقابلہ سے محفوظ کیا، کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو، اور ایک یہ کہ ساری خلق کو اس کے نیست و نابود اور معدوم یعنی ختم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز رہے۔ لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ لوگوں کے عقائد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن عظیم کو ناقص بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس میں کچھ صورتیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ یا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے گھٹا دی، کوئی کہتا ہے کہ کچھ لفظ بدل دیے، کوئی کہتا ہے یہ نقص و تبدیل اگرچہ یقیناً ثابت نہیں، محتمل ضرور ہے، یعنی اس کا احتمال ضرور ہے۔ جو شخص قرآن مجید میں زیادت یا نقص یا تبدیل کسی طرح کے تصرف بشری یعنی انسانی تصرف کا دخل مانے یا اسے محتمل جانے، بالاجماع کافر و مرتد ہے کہ صراحتاً قرآن عظیم کی تکذیب کر رہا ہے۔